سر میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو بعد میں ریئلائز ہو کہ اس میں اعتماد کی بھی کمی ہے اور کریٹیوٹی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس کو مطلب گرون اپ ہے، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک ایکسرسائز جو اپنے ساتھ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ اعتماد کی کمی ہے اور وہ گرون اپ ہے، تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ کرے اور وہ یہ کرے کہ اس کے اندر رب کریم نے جو جو امکانات یا جو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات رکھے ہیں اس کو تلاش کرے، اور جب وہ سارے تلاش کرنا شروع کرے، اس کو لکھے اور پھر ہر ایک کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور مطلب شکر اس طرح ادا کرے کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ آپ نے مجھے دی ہے. مطلب مثال کے طور پر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مطلب آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. جب آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. یہ اللہ کا یہ اللہ کا کی رحمت ہے کہ میرے ذہن میں اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، میرے ذہن میں اچھے خیالات آتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. یا آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا، اپنے اندر جو کمال اور خوبی ہے اس کو تلاش کرنا بھی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے وجود کا شکر ادا کر سکیں. اگر ہمیں اپنے وجود میں کوئی خیر اور خوبی نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس پہ کیا شکر ادا کریں گے؟ مطلب وہ تو کھوکھلا شکر ہوگا. مطلب یا اللہ آپ کا بڑا شکر، ویسے تو میرے اندر کوئی ڈھنگ کی چیز رکھی تو نہیں ہے آپ نے، مجھے کسی قابل تو بنایا نہیں ہے، میں تو ایسے ہی ہوں، میرے اندر تو کوئی بھی کمال اور خوبی مجھے نظر ہی نہیں آئی ہے، بس اس کا شکر. تو مطلب یہ تو کھوکھلا سا شکر ہے نا. مطلب اپنے اندر بہت سے کمالات اور خوبیاں دیکھ پانا، یہ پہلی بات ہے. اور پھر اپنے اندر جو خوبیاں اور کمالات مجھے نظر آئے ہیں ان کو اپنا نہ سمجھنا، ان کو اپنا نہ تو حق سمجھنا، نہ ان کو اپنی کسی محنت کا حاصل سمجھنا. تو اس کا کریڈٹ مجھے نہ ملے، اس کا کریڈٹ اسی ذات کو ملے جس کی طرف سے مجھے یہ مطلب یہ جو میرے اندر کمال ہے یہ اس کا عطا کردہ تحفہ ہے، میری کی ہوئی محنت نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جو بھی ہمارے اندر کمالات ہیں، صلاحیت ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ سمجھیے کہ میں بہت سے جب لوگوں سے ملتا ہوں جن کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے، تو وہ کوالٹی ان کو اپنے اندر کوئی کوالٹی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی. اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے اندر موجود کسی کوالٹی کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ٹھیک رکھی ہے. مطلب یا اگر میری آئی سائٹ میں کوئی کمزوری تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گلاسز عطا کر دیے، اور گلاسز اور آئیز میری آنکھوں مطلب اللہ نے پھر بھی مجھے گلاسز لگانے کے بعد مجھے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ، مطلب یہ بھی ایک کمال ہے. مطلب یہ بھی اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ نے مجھے، یعنی ہر انسان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. اللہ کا ایک نام المصور بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا ہے اس نے، بلکہ اس کو خوبصورت شکل میں دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو. تو اپنے وجود کے اندر جو خوبی ہے، خیر ہے، کمال ہے، اس کو محسوس کرنا اور اس کو اللہ کا عطیہ، اللہ کی عطا سمجھنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر اس بس اللہ سے یہ کہ یا اللہ یہ جو آپ نے میرے اندر رکھا ہے اس کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو میں صحیح جس طرح آپ چاہتے ہیں اس میں خرچ کروں. میرا ذہن، میری صلاحیت، اس پہ میرے اندر کبر پیدا نہ ہو. تو بس یہ بالکل ٹھیک فارم ہے. ویسٹ نے بھی، یعنی جو ویسٹرن پیراڈائم میں بھی انسانوں کو کانفیڈنس سے نکالنے کا یہ نسخہ انہیں بھی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی اسٹرینتھس کو ریئلائز کریں. لیکن وہ اپنی اسٹرینتھس کو ریئلائز اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے
میں مطلب لگاتے ہیں، ان کے یہاں ہیوملٹی مطلب عاجزی اور انکساری کا تصور جو ہے نا وہ کانفیڈنس سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو کانفیڈنس ہے وہ مطلب عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ تو اللہ آسان کرے.